الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والدین کریمین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی سے متعلق مزید کچھ باتیں اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ محبوب سبحانی کے والد گرامی کا نام شیخ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ابو صالح آپ کے والد ماجد کی کنیت تھی۔ سید موسیٰ محبوب سبحانی کے والد کا نام تھا۔ جنگی دوست لقب تھا۔ محبوب سبحانی کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار سیدہ فاطمہ تھا۔ ام الخیر محبوب سبحانی کی والدہ کی کنیت تھی۔ امۃ الجبار لقب تھا اور نام سیدہ فاطمہ تھا۔ محبوب سبحانی نجیب الطرفین تھے۔ والد کی جانب سے نسبت حسنی آپ کو حاصل تھی، ماں کی جانب سے نسبت حسینی حاصل تھی۔ محبوب سبحانی کے جو والدین تھے وہ بھی اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے تھے، بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار۔ ان کی زندگی میں اللہ کا خوف کتنا تھا، تقوی کتنا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محبوب سبحانی کے والد ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اپنی جوانی کے اندر بہت زیادہ مجاہدے کیا کرتا تھا، نفس کو مارنے اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے سے متعلق۔
اور ان مجاہدوں میں روزے بھی ہوا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزوں پر روزے میں رکھتا چلا جا رہا تھا، افطار کے موقع پر مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آئی، چنانچہ بھوک کی شدت سے مغلوب اور بیتاب ہو کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نہر کے کنارے جو دریا سے ملی ہوئی تھی بالکل اس کے پاس چلتا رہا۔ کچھ دور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پانی کی روانی پر بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ بھوک کا غلبہ اتنا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملا، میں آگے بڑھ کر پانی سے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے اوسان بحال ہوئے اور ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی۔ میرے دل نے مجھ سے کہا، اے ابو صالح، تو نے ایک پانی میں بہتا ہوا سیب اٹھا کر کھایا، پتہ نہیں وہ کس کی ملکیت تھی، اور تو نے اجازت کے بغیر ہی سیب کھا لیا۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کریں گے تو کیا جواب دے گا، اور اللہ کو تو اپنا منہ کیسے دکھا سکے گا؟ اس احساس کے آتے ہی حضرت ابو صالح سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تلاش اور تحقیق میں آگے بڑھتے رہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ سیب کس کا تھا اور کہاں سے آ رہا تھا۔ بہت دور جانے کے بعد ابو صالح سید موسیٰ نے دیکھا کہ سیب کا ایک باغ بالکل نہر کے کنارے پر بنا ہوا تھا، اور اس کی جو شاخیں تھیں پانی سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو انہی شاخوں سے وہ سیب جھڑ کر پانی پر بہتا ہوا آ رہا۔ پھر ابو صالح موسیٰ نے کہ دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں معلوم کروں کہ یہ باغ کس کی ملکیت ہے۔ اس دور میں اور بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا نام تھا سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس باغ کے مالک تھے، اور جب پتہ چلا تو آپ ان کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے کہ حضرت میں بہت بھوکا تھا اور نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، اور بھوک نے میری عقل کو مار دیا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، خدا کو کیا جواب دوں گا، اس احساس کے آتے ہی میں تلاش میں نکلا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اسی باغ کا وہ سیب ہوگا، اور آپ چونکہ اس کے مالک ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں اس سے متعلق معافی کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ سے یہ بھی میرا مطالبہ ہے کہ آپ خدا کے لیے اس سیب کو میرے حق میں حلال کر دیں، تاکہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچ سکوں۔ عبداللہ صومعی اس دور کے ولیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی بصیرت اور بصارت کے ساتھ اس نوجوان کی اس کیفیت کو دیکھ کر سمجھ لیا یہ کوئی عام سا نوجوان نہیں ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ صومعی نے کہا، نوجوان، میں ایسے ہی معاف نہیں کرتا، اگر تمہیں معافی چاہیے، اس سیب کو اپنے حق میں حلال کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اتنے سالوں تک میرے باغ کی رکھوالی اور دیکھ بھالی کرنی پڑے گی۔ ابو صالح سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فوراً عبداللہ صومعی رحمہ اللہ کی اس گزارش کو قبول کیا، اور اتنی مدت تک اس باغ کی رکھوالی اور اس کی دربانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اور جب مدت مکمل ہوئی تو ایک دن پھر ابو صالح سید موسیٰ
عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت آپ نے اپنے باپ کی رکھوالی کی جو مدت کا معاملہ مجھ سے طے کیا تھا وہ ختم ہو چکا، اب آپ مجھے آزاد کر دیں، معاف کر دیں اور گھر جانے کی اجازت دیں۔ عبداللہ صومعی رحمہ اللہ نے کہا کہ نوجوان، میری 2 شرطیں تھیں، ایک شرط تو میں نے اسی وقت بتا دی تھی، دوسری شرط معافی کی یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور پھر عبداللہ صومعی نے کہا میری جو لڑکی ہے وہ آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ ابو صالح سید موسیٰ ان اوصاف کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ صومعی سے کہا اگر سیب کو معاف کرانے کی یہی شرط ہے تو میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ عبداللہ صومعی رحمہ اللہ نے اس نوجوان کا نکاح خود اپنی وکالت سے اپنی بچی سے کر دیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب شام ہوئی تو چونکہ ابو صالح سید موسیٰ کے پاس کوئی ان کا اپنا مکان موجود نہیں تھا، شیخ نے اپنے ہی گھر کا ایک کمرہ سید ابو موسیٰ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ سید موسیٰ رحمہ اللہ شام ہونے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے بستر پر اور پلنگ پر حسن و جمال کے آفتاب و مہتاب کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور جو حسن و جمال کا آفتاب و مہتاب پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، سسر محترم نے جن چیزوں کا ذکر کیا تھا اس میں سے تو کوئی چیز وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ فوراً استغفار پڑھتے ہوئے باہر آئے، یہ سمجھ کر کہ شاید میں کسی غلط کمرے میں قدم رکھا، اور گھر کا جو دالان تھا اس میں ٹہلنے لگے پریشانی کے عالم میں۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو حضرت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ اٹھے ہوئے تھے، وہ باہر آئے تو اپنے داماد کو کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا تو فوراً خسر محترم نے داماد کی پریشانی کو بھانپا، پوچھا کہ کیوں کمرے میں نہیں گئے؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے اپنی جس بچی سے میرا نکاح کیا تھا وہاں تو وہ موجود ہی نہیں ہے، وہاں تو حسن و جمال کا آفتاب و مہتاب موجود ہے۔ تو عبداللہ صومعی رحمہ اللہ نے کہا کہ نوجوان، میں نے اپنی بچی کے جن نقائص کا تیرے سامنے ذکر کیا وہی در حقیقت میری بچی کی خوبیاں اور اس کا حسن ہے۔ میں نے اپنی بچی سے متعلق کہا کہ وہ آنکھوں کی اندھی ہے، کہ میری بچی نے آج تک کسی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ میں نے بتایا کہ میری بچی بہری ہے، آج تک میری بچی نے کسی غیر غلط چیزوں کو اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ میری بچی لنجی ہے، تو اس اعتبار سے کہ میری بچی نے آج تک خدا اور رسول کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ میری بچی لولی ہے، میری بچی کے قدم آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ اپنی بیوی کی ان خوبیوں کو سنا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ پروردگار عالم نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے مجھے ایسی خوبصورت اور خوب سیرت زوجہ عطا فرمائی۔ اور پھر ان دونوں نیک پاک باز شخصیتوں کے ملن سے خدا نے جس شخصیت کو وجود عطا فرمایا اس کو دنیا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محبوب سبحانی کی ولادت کے بارے میں کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپ کی ولادت خود ایک کرامت تھی، اس لیے کہ آپ کی ولادت اس موقع پر ہوئی جب کہ آپ کی ماں کی عمر
اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جس حد میں عورتوں کی عمر پہنچنے کے بعد عام طور پر عورتیں ولادت کے معاملے سے مایوس ہوتی ہیں۔ ماں کی عمر تھی 60 سال۔ اللہ بڑے کریم ہیں، خدا نے اپنی قدرتوں کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو جوانی کے عالم میں اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو روتا اور بلکتا تڑپتا چھوڑ دے۔ جب خدا کی رحمت ٹوٹ آئے تو اللہ اسی ابراہیم کو جس کی عمر 100 سال ہو چکی تھی اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اولاد دینا نہ دینا یہ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خدا نے اسی مضمون کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بانجھ فرماتے ہیں۔ اور انسان ٹکر مارتا رہے، سر پھوڑتا رہے، ایک سے ایک علاج کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی، لڑکا ہونا چاہیے، یہ سب کے سب لوگوں کی خرافات ہے۔ حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کو کسی نعمت کی کمی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کو خدا سے طلب کرے، اس لیے کہ اللہ نے تمام تر چیزوں کے خزانے اپنے قبضہ قدرت میں اور اپنے دست بابرکت میں رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ محبوب سبحانی کی والدہ کی عمر 60 برس کی ہو چکی تھی، اور یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں عام طور پر ولادت کا تصور نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت اور مہربانی تھی کہ آپ کی ولادت ہو گئی۔ والدہ فرماتی ہیں، اللہ نے میرے گھر محبوب سبحانی کو یکم رمضان المبارک میں پیدا فرمایا، اور جب پیدا ہوئے ماں نے بہت چاہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن محبوب سبحانی نے دودھ نہیں پیا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو محبوب سبحانی نے دودھ پیا۔ ماں کہتی ہیں کہ پورے رمضان میں میرے بیٹے کا یہی معمول تھا کہ سحر کے وقت دودھ پیا کرتا تھا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ دودھ افطار کے موقع پر پیا کرتا تھا۔ سال کے اور دنوں میں محبوب سبحانی کا معمول الگ تھا۔ ماں کہتی ہیں جب دوسرا سال آیا تو ہمارے یہاں موسم ابر آلود تھا، شہر میں لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ کچھ لوگ شہر کے میرے گھر آئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا محبوب سبحانی نے دودھ پیا ہے، تو ماں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت محبوب سبحانی پر موجود تھی، اور محبوب سبحانی فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا لڑکپن میں داخل ہوا، چلنے پھرنے لگا، بچوں کے اندر بچپن میں کھیل کود کی طرف غیر معمولی میلان اور شغف ہوا کرتا ہے۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ جب کبھی میں اپنے گھر سے باہر اس ارادے سے قدم نکالتا کہ باہر بچوں کے ساتھ گلی میں جا کر کھیلوں، تو محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ ایک غیبی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ وہ غیبی آواز یہ ہوتی تھی کہ الیہ یا مبارک، اے اللہ کی جانب سے برکت دیے ہوئے تو کہاں کھیلنے کو جاتا ہے؟ خدا نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ اس غیبی آواز کو سن کر میں گھبرا جاتا اور دوڑ کر اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنے آپ کو چھپا لیتا۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا، تنہائیاں ہوتی،
میں سونے کا ارادہ کرتا تو یہی غیبی آواز میری تنہائیوں میں بھی ہوتی تھی، اور وہ آواز یہ ہوتی تھی کہ الیہ یا مبارک، اے اللہ کی جانب سے برکت دیے ہوئے، ہم نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ میرے والد کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا، اور جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے والد نے تھوڑی سی زمین ترکے میں چھوڑ رکھی تھی، اور میں بچپن میں ایک مرتبہ اپنی اس زمین پر گیا، اور بیلوں کے ذریعے جو ہل چلایا جاتا تھا، میں ایک بیل کے پاس گیا تو بیل فوراً میری طرف پلٹ گیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے عبد القادر، اللہ نے تجھے ہل چلانے کے لیے اور کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا، خدا نے تجھے بڑے نیک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کبھی زمین کی طرف جانے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ الغرض پھر آپ اور کچھ بڑے ہوئے، جس دور کے اندر عموماً مائیں اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے مدرسوں میں، اسکولوں میں داخل کرتی ہیں، تو آپ کی ماں سیدہ فاطمہ نے اپنے لخت جگر کو مکتب میں داخل کیا۔ چنانچہ محبوب سبحانی گئے اور استاذ کے سامنے بیٹھے، استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو ایک روایت آپ سے متعلق یہ ملتی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور 18 پارے تک استاذ کو سناتے رہے۔ استاذ کو بڑی حیرت ہوئی۔ استاذ نے کہا کہ بیٹا آپ نے کہاں سے پڑھا اور اتنا سارا آپ نے اس عمر کے اندر کس طرح یاد کیا؟ محبوب سبحانی نے کہا کہ استاد محترم، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا تو میری ماں کثرت سے تلاوت کرتی تھی، اس تلاوت کو میں سنتا تھا۔ اللہ نے اپنے کرم سے وہ پورا کا پورا کلام کا اتنا حصہ مجھے دل و دماغ کے اندر ذہن نشین فرما دیا۔ آپ کے بیٹے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے اپنے باپ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے پوچھا، بابا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب معلوم ہوا؟ تو محبوب سبحانی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جب میری ماں نے مجھے مکتب میں داخل کیا تھا، میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ جب میں مسجد کے اس مکتب میں داخل ہوتا تھا تو فرشتوں کی جماعت مجھ سے آگے ہوتی تھی، اور جس جماعت میں بیٹھنا ہوتا تھا وہاں پر فرشتے پہنچ کر بچوں سے کہتے کہ اے بچوں، ذرا سا جگہ دے دو، تمہارے درمیان اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اس وقت سے مجھے پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور اللہ نے مجھے ولایت کے مرتبے اور مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو آپ کی خصوصیات، آپ کے اوصاف کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق نے بہت سارے القاب سے آپ کو نوازا، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا لقب تھا وہ تھا محی الدین۔ محی الدین یہ آپ کا لقب تھا۔ محبوب سبحانی خود اس لقب سے متعلق بیان فرماتے ہیں، جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ میں بغداد کے اندر پیادہ چلتے ہوئے جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ سخت ترین دھوپ تھی اور میں تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھ رہا تھا، تو اچانک محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ مجھے راستے میں ایک لاغر انتہائی کمزور آدمی نظر آیا، جس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی اور جو جسم کے اعتبار سے بڑا دبلا پتلا ہو چکا تھا۔ جب میں اس کمزور آدمی کے قریب پہنچا، اس کمزور آدمی نے خود مجھ سے کہا، السلام علیک یا محی الدین، اے محی الدین تم پر اللہ کی سلامتی۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں
میں نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ دیا ان کو اٹھنے کے لیے، جو ہی وہ اٹھا کمزور اور لاغر شخص، محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ میں حیرت زدہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کا پورا جسم زبردست اور طاقتور ہو گیا، اس کے چہرے کے اندر شادابی اور خون دوڑنے لگا۔ اس شخص کی اس عجیب و غریب کیفیت کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ میرے اس خوف کو اس شخص نے بھی محسوس کیا اور محسوس کر کے کہا کہ مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں اس شخص کے اس طرح کہنے کے بعد میرے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہوا، اطمینان کی ایک غیر معمولی کیفیت تھی جو میرے دل میں اتری جا رہی تھی۔ پھر اس اجنبی شخص نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے جانتے بھی ہو؟ محبوب سبحانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو پھر اس اجنبی شخص نے کہا کہ میں اسلام ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا دین ہوں۔ میں بالکل اس کمزوری اور لاغر کیفیت کے اندر موجود تھا، لوگوں نے بالکل مجھے نظر انداز کر دیا تھا، دنیا کی طرف ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کاوشوں کے ذریعے، تمہاری محنتوں کے ذریعے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ پھر میں ملاقات کے بعد بغداد کی جامع مسجد کے اندر پہنچا اور میں نے اپنے پیر سے چپل نکالے تو اچانک ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ السلام علیک یا محی الدین۔ اور محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نماز کے لیے مسجد میں پہنچا اور میں نے رکعت باندھ لی تو لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، جو میرے ہاتھوں کو نماز کی کیفیت میں چوم رہا تھا۔ یہ آپ کا سب سے عظیم لقب، یہ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ کہ اللہ نے آپ کی محنتوں کے ذریعے، آپ کی کوششوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کے دین کے تنے مردہ کے اندر ایک نئی جان اور روح پھونکوا دی۔ اور پھر محبوب سبحانی کے آگے کے حالات اور واقعات انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محبوب سبحانی کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو کوشش اور محنت کی تھی، اس کوشش اور محنت کو اپنی زندگی کا مشعل اور مقصد بنانے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔